شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ اس بات سے قریش مکہ بہت پریشان تھے۔ مکہ کے سرداروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر غم اور غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ چنانچہ اپنے غصے کی آگ کو بجھانے اور اللہ کے نبی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو روکنے کے لیے انہوں نے مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کفار کے ظلم کی وجہ سے بہت سے مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف اللہ کے حکم سے ہجرت کر گئے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہی موجود تھے اور اپنی ہجرت کے بارے میں اللہ کے حکم کا انتظار فرما رہے تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی بھی ابھی مکہ میں ہی تھے۔ قریش کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی وجہ سے اور آپ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو روکنے کے لیے ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا۔ یہ اجلاس قصی بن کلاب کے گھر منعقد ہوا، کیونکہ قصی کا گھر ٹاؤن ہال کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس اجلاس میں قریش کے تمام بڑے بڑے سردار موجود تھے۔ شیطان بھی اس اجلاس میں ایک عقل مند بوڑھے کا روپ بنا کر شامل ہو گیا۔ جب اس سے لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو تو وہ کہنے لگا کہ میں پہاڑوں میں رہتا ہوں، مجھے خبر ہوئی کہ یہاں کوئی اہم فیصلہ ہونا ہے تو میں بھی اس اجلاس میں شامل ہو گیا کہ شاید میرا کوئی مشورہ تمہارے کام آ سکے۔ گرما گرم تقریریں شروع ہوئیں۔ ابو جہل کی تقریر سن کر شیطان بہت خوش ہوا، کہنے لگا یہ شخص بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ سرداروں کا کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے، ان کو معاذ اللہ ٹھکانے لگانے کے لیے کوئی ٹھوس تجویز پیش کی جائے تاکہ ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ نہ ہو۔ اس اجلاس میں 3 تجاویز پیش کی گئیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیروں میں جکڑ کر زندگی بھر کے لیے قید کر دیا جائے۔ نمبر 2، جلا وطن کر دیا جائے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ قید کرنے کا مشورہ دینے والوں کا کہنا تھا کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا مشن ختم ہو جائے گا، مگر شیطان نے اس تجویز کو پسند نہیں کیا اور کہنے لگا کہ جب مسلمانوں کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قید میں ہیں تو وہ کسی نہ کسی طرح آپ کو قید سے چھڑا لیں گے، چاہے اس کے لیے انہیں جان ہی قربان کیوں نہ کرنی پڑے، اور جب محمد قید سے آزاد ہو جائیں گے تو قریش کے سرداروں کا وقار پھر سے خطرے میں پڑ جائے گا۔ جلا وطن کا مشورہ دینے والوں کا کہنا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار لوگوں کی نظروں سے دور ہو جائیں گے تو آہستہ آہستہ لوگ انہیں بھول جائیں گے، مگر شیطان نے اس تجویز کی بھی مخالفت کی اور کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو اتنا مؤثر ہے اور آپ کی شخصیت میں ایسا جادو ہے اور آپ کا اخلاق ایسا پیارا ہے اور ایسی ایسی عمدہ خوبیوں کے آپ مالک ہیں کہ آپ جہاں بھی جائیں گے لوگ ان کے گرویدہ ہو جائیں گے، وہ جہاں بھی جائیں گے ایک جماعت ان کے ساتھ ہو جائے گی۔ شیطان کہنے لگا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ جلا وطنی کے دوران اپنے اتنے پیروکار اکٹھے کر لیں کہ ایک دن قریش پر حملہ کر دیں اور قریش کی حکومت تباہ و برباد کر دیں۔ جب پہلی دونوں تجویزیں مسترد ہو گئیں تو اب آخری تدبیر بچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ میں نے آپ کے قتل کے لیے ایک بہت زبردست منصوبہ بنایا ہے۔ ہم تمام قبیلوں میں سے ایک ایک جنگجو اور تیر انداز چن کر جو سب سے زیادہ ماہر ہوں گے ان سب کو تیروں اور تلواروں سے لیس کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے بھیجیں گے، اور یہ سب ایک ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ حملہ کر کے آپ کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس طرح آپ کا قتل کی ذمہ داری کسی ایک فرد پر یا ایک قبیلہ پر عائد نہیں ہوگی۔ آپ کے قتل کے بعد مسلمان کمزور ہو جائیں گے اور قریش کے تمام قبائل کا تن تنہا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس طرح ہم خون بہا دے کر معاملہ ختم کر دیں گے۔
یہ تجویز سن کر شیطان بہت خوش ہوا اور کہنے لگا یہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تمام سرداروں کو بھی یہ تجویز پسند آئی اور سب خوش خوش اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے اور قتل کے منصوبے پر عمل کے لیے تیاریاں کرنے لگے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جو جنگجو قتل کے لیے چنے جائیں گے ان سب کو آپ کے گھر کے باہر پہرے پر بٹھا دیا جائے تاکہ آپ بھاگ نہ سکیں، اور جب رات کے وقت آپ سو جائیں تو سب مل کر آپ پر حملہ کر دیں۔ دوسری طرف حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے آپ کو پیغام دیا کہ آپ آج رات اپنے بستر پر نہ سوئیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا دیا اور انہیں اپنی چادر اڑا دی اور خود چپکے سے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔ قریش یہی سمجھتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ جب رات ہوئی اور حملہ آور قتل کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو جب چادر اٹھائی تو دیکھا کہ یہاں تو حضرت علی سوئے ہوئے ہیں۔ اس وقت حضرت علی کیونکہ چھوٹے تھے اس لیے انہیں کچھ نہ کہا اور بس ڈانٹ کر بھگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے۔ اس وقت آپ کو بھی ہجرت کا حکم اللہ کی طرف سے مل چکا تھا۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی اپنے ساتھ ہجرت کی اجازت دی، جس پر آپ بہت خوش ہوئے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ کچھ دن آپ غار ثور میں قیام کریں گے اور پھر ساحلی راستوں سے جو کہ خطروں سے بھرا اور ٹیڑھا میڑھا راستہ تھا مدینے کی طرف روانہ ہوں گے۔ حضرت علی کو حکم تھا کہ وہ لوگوں کی امانتیں جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں واپس کر کے مدینہ تشریف لے آئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ہجرت کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ آپ نے 2 اونٹ تیار رکھے ہوئے تھے اور اپنے بیٹے کو حکم دیا ہوا تھا کہ وہ کفار کی تمام خبریں ان تک غار میں پہنچا دے اور اپنے آزاد کردہ غلام کی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی کہ وہ دودھ اور گوشت غار میں پہنچا دے، اور اپنی بیٹی اسما کی ذمہ داری لگائی کہ وہ غار میں کھانے پینے کا سامان لاتی رہے۔ اصل میں ان تمام ذمہ داریوں کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو کفار کی تمام خبریں ملتی رہیں اور آپ کو کھانے پینے کی بھی کوئی تنگی نہ ہو۔ غار میں جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جوتے سے خالی تھے، اس لیے پہاڑ پر چڑھنے کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ غار پر پہنچ کر حضرت ابوبکر صدیق پہلے تو خود غار میں گئے تاکہ دیکھ لیں کہ کوئی سانپ یا بچھو تو غار میں موجود نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے۔ اس غار میں اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر صدیق نے 3 دن گزارے۔ اس دوران کفار آپ کو ڈھونڈتے ہوئے اس غار تک بھی پہنچ گئے تھے، مگر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا مکمل انتظام کر رکھا تھا۔ ایک مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بن دیا تھا اور پرندہ گھونسلہ بنا کر انڈے بھی دے چکا تھا، اس لیے کفار کو شک تک نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی انسان مکڑی کا جالا توڑے بغیر غار میں داخل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اتنے کم وقت میں مکڑی اتنا بڑا جالا بن سکتی ہے۔ جب کفار کو کسی طرح بھی آپ کا سراغ نہ ملا تو کفار بہت تلملائے اور انہوں نے آپ پر انعام رکھ دیا کہ جو کوئی بھی آپ کا سراغ لگائے گا اسے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ اس انعام کی لالچ میں بہت سے لوگ آپ کی تلاش میں نکلے۔ ایک شخص سراقہ بن انعام کی لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکلا۔ اس نے اپنے ساتھ فال کے تیر بھی رکھے۔ جب اس نے فال نکالی تو نکلا کہ اسے نقصان نہ پہنچاؤ۔ اس نے دوبارہ فال نکالی تو پھر یہی نکلا۔ جب اس نے تیسری بار فال نکالی پھر یہی نکلا کہ اسے نقصان نہ پہنچاؤ، مگر سراقہ کو انعام کا لالچ تھا۔ یہ پھر بھی آپ کے پیچھے گیا۔ اس کا گھوڑا راستے میں لڑکھڑایا تو اس نے پھر فال نکالی، فال میں پھر انکار ہی آیا۔
عرب کے دستور کے مطابق اب سراقہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر وہ انعام کی لالچ سے مجبور تھا۔ اس نے بہت دور کا سفر طے کر کے آخر آپ کے قافلے کو پا لیا، مگر اس کے گھوڑے کے اگلے پاؤں مٹی میں دھنس گئے۔ سراقہ اس بار ڈر گیا اور اپنے ارادے سے منع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے بچنے کے لیے سیدھے راستے کی بجائے ٹیڑھے اور پر خطر راستے کا انتخاب کیا تھا۔ آخر راستوں کی تمام صعوبتوں کو عبور کرتے ہوئے 2 اونٹوں پر مشتمل یہ چھوٹا سا قافلہ مدینے پہنچ گیا۔